الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله رواه أبو داود صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، دیگر غیر مسلموں کو خطاب نہیں کیا۔ تو فرمایا اے میرے ایمان والے بندو، 2 چیزوں کا اہتمام کرو۔ نمبر 1 اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نمبر 2 سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تم دوست نہ بناؤ مگر مومن اور مسلمان انسان کو، ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی اور پرہیزگار لوگ تمہارا کھانا کھائیں، یعنی تمہارے دسترخوان پر نیک لوگ، صلحاء، متقی اور پرہیزگار لوگ ہونے چاہیے، اور تم اپنی صحبت اور دوستی بھی ایمان والوں سے رکھو، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ، فساق فجار کے ساتھ انسان اپنی دوستی اور قلبی محبت اور تعلق نہ رکھے۔ دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل، تم دیکھو تم نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو تم نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے، یعنی اگر تمہارے دوست نیک لوگ ہیں تو تمہارا شمار بھی نیک لوگوں میں ہوگا اور تمہیں بھی نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق ملے گی۔ خدا نخواستہ تمہارے دوست نیک لوگ نہیں ہیں تو اس صحبت کا اثر یہ پڑے گا کہ رفتہ رفتہ تمہاری زندگی سے بھی دینداری اور تقوی ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن و سنت میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ تشبیہ دے کر اچھے اور برے لوگوں کی صحبت کے بارے میں بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اس طرح ہے جس طرح کہ مشک اور عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی خوشبو والے کی دکان پہ جاتا ہے تو اولاً یہ تو وہ خوشبو اس کو دے دے گا، اور اگر نہ بھی دے تو جتنی دیر وہ وہاں بیٹھے گا اس خوشبو سے فائدہ لیتا رہے گا، اور جتنی دیر اس کی صحبت وہاں رہے گی اتنی صحبت سے وہ خوشبو سے لطف اندوز ہوگا۔ ممکن ہے ایسا آدمی خوشبو خرید بھی لے،
اور فرمائے جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کے لوہے کی بھٹی ہوتی ہے۔ اب اس بھٹی کے اندر انگارے موجود ہیں، آگ جل رہی ہے، تو اب وہاں پر ممکن ہے کوئی شعلہ اٹھے، کپڑوں پہ، جسم پہ لگے، کپڑوں کو نقصان پہنچا دے، اور جتنی دیر آدمی وہاں بیٹھے گا تو اس کا تعفن، بدبو اور دھواں ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر اور اس کی صحت پر اس کے برے اثرات ہوں گے۔ تو آپ نے مثال سے سمجھایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت انسان کی زندگی پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیں صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن لوگوں نے گزاری آج ہم انہیں صحابی کہتے ہیں۔ تو صحابہ کسے کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا، آپ کی صحبت حاصل کی، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ تو صحابی کا مطلب حضور کی صحبت پانے والا۔ تو حضور کی صحبت نے ان کو کتنا فائدہ دیا کہ آج کائنات میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے اللہ والے انسان اور محدث گزرے۔ ان کا انتقال 181 ہجری میں ہوا۔ الفتاوی الحدیثیہ میں واقعہ ہے، کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دور کے بڑے نیک، صالح، متقی اور پرہیزگار بادشاہ گزرے ہیں، جن کی بادشاہت میں عدل اور انصاف کا چرچا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اخلاص و للہیت اور تقوی میں گزاری تھی۔ تو پوچھنے والے کا مقصد تھا کہ شاید وہ یہ کہیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام بہتر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے جواب دیا کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ جہاد میں شرکت کی، اس دوران جو گرد و غبار اڑا اور اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں گیا، عمر بن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ حضرت امیر معاویہ کے برابر۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی صحبت ان کو ملی ہے، اس صحبت کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے صحبت میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے انسان رفتہ رفتہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح صحبت کا حکم ہے، اسی طرح انسان اگر ایسے لوگوں کو سنتا ہے، ایسے لوگوں کے بیانات سنتا ہے اور ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں، تو عموماً وہ اپنی لفاظی کے ذریعے، اپنے الفاظوں کے کرتب کے ذریعے، اپنی سحر بیانی کے ذریعے، ادبی الفاظ کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر اپنے باطل عقائد اور مذموم نظریات کے ذریعے سے ان کو بھٹکا دیتے ہیں۔ اس لیے انسان صحبت بھی نیک لوگوں کی رکھے، سنے بھی نیک صالح لوگوں کو، کتابیں بھی ان علماء کی پڑھے جن کی زندگی میں دینداری اور تقوی ہے اور جو قرآن و سنت کے اور نصوص کے پابند ہیں۔ سنن دارمی اور مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کو پڑھنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا اور آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے تھے، مزاج شناس تھے، فوراً حضرت عمر سے کہا تم دیکھتے نہیں ہو حضور کے چہرے کو؟ تمہاری ماں تمہیں گم کر جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہو رہی ہے، تم پڑھ رہے ہو۔ حضرت عمر نے جیسے دیکھا فوراً تورات کو بند کیا اور یہ جملہ کہا کہ اللہم انی اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غضب اور غصے سے پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پر، دین اسلام کے سچے دین ہونے پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا حضرت عمر کو خطاب کر کے، والذی نفس محمد بیدہ لو بدا موسیٰ لکم لاتبعتموہ، اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں اور تم لوگ ان کی پیروی کر دو اور مجھے چھوڑ دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہوتے اور وہ میری نبوت کے زمانے کو پا لیتے، لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا أَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، تب بھی وہ ضرور بے ضرور میری اتباع کرتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر اس دور میں ہوتے جس دور میں میں ہوں، تب بھی موسیٰ علیہ السلام میری پیروی کرتے، میری اتباع کرتے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب میں پیغمبر ابھی موجود ہوں تو میری موجودگی میں مجھ سے تم ہدایت لو، اگر تم ان کے راستے پر ابھی چلو گے تو تم بھٹک جاؤ گے۔ تو دیکھیں، تورات آسمانی کتاب ہے، پڑھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو اب عقیدے کے اندر اتنے مستحکم اور مضبوط ہیں کہ ان کی مثال دی جاتی ہے کہ کفر کے مقابلے میں سخت تھے، ایمان والوں پہ بڑے رحم دل تھے، اور جن کا درجہ اتنا بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے تورات پڑھنا شروع کی تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے، اور اگر تم ان کی اتباع کرتے، مجھے چھوڑ دیتے تو تم لوگ بھٹک جاتے۔ تو دیکھیں، تورات آسمانی کتاب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میری پیروی کرنی ہے اور مجھ پہ نازل شدہ کتاب یعنی قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے جب انسان اہل باطل کی کتابیں پڑھتا ہے، اہل باطل کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی باتوں کو، نظریات کو سنتا ہے، تو چونکہ عقیدے میں پختہ نہیں ہوتا تو بس اوقات انسان اس کی وجہ سے اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے دین کا حکم یہ ہے کہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے فرمایا ضرور بتائیے اللہ کے رسول، بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کی مجلس میں بیٹھنے سے، جن کی گفتگو سننے سے، جن کی طرز زندگی سے، جن کی تحریر اور تقریر سننے سے اگر تمہیں اللہ یاد آ جائے، تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، سمجھنا یہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ نیک لوگوں کی علامات اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اچھے لوگوں کی جن کی صحبت اختیار کی جائے ان میں سب سے پہلی علامت یہ ہوگی دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں گے، دنیا کی طرف ان کا میلان نہیں ہوگا، ان کی ساری توجہ اور میلان آخرت کی طرف ہوگا۔ اللہ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اسے دنیا سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے دور کرتے ہو، تم اسے پانی سے بچاتے ہو، اللہ اسے دنیا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور دنیا سے بے رغبتی ہی یہ وہ چیز ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کائنات کے انسان بھی محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، تمام لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عندک الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، دنیا والوں کے ہاتھ میں جو مال اور دولت ہے اس سے بے رغبتی کرو، وہ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ جب انسان دنیا والوں سے دنیا مانگ لیتا ہے ان کی نظروں میں گر جاتا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں محبوب وہ ہوگا جو دنیا سے بے رغبتی کرے۔ نمبر 2، ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جن کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی نشانیاں بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے نیک بندے وہ ہوں گے، نمبر 1 ایمان والے ہوں گے، نمبر 2 ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوں گے۔ جو تقوی کی زندگی پہ زندگی گزارے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ جو فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا نہیں ہے،
جس کی راتیں انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جاتی ہیں، جس کی زندگی کا وقت حرام میں گزر جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کی صحبت نیک لوگوں کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تقویٰ لائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ ان میں پہلی بات کیا عرض کی کہ دنیا سے بے رغبتی رکھیں گے، دنیا سے ان کا تعلق اور محبت نہیں ہوگی۔ صفت الصفوہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے ہیں۔ اتنے میں اس دور کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک آیا اور آ کر ان سے کہنے لگا کوئی اپنی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، میں بیت اللہ میں ہوں اور تم کہتے ہو مجھے اپنی حاجت بتاؤ، تم اللہ سے میرا تعلق کاٹ کر اپنی طرف تم مجھے متوجہ کرتے ہو۔ تو اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بیت اللہ سے باہر نکلے، پھر کہا کوئی سوال ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ انہوں نے فرمایا دنیا کی حاجت پوری کرو گے، دین کی حاجت پوری کرو گے؟ انہوں نے کہا دین کی تو نہیں کر سکتا، دین تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تم عبداللہ ابن عمر صحابی کے بیٹے ہو، تمہارا دادا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، میں تمہاری دنیا کی ضرورت پوری کروں گا، تمہیں کتنی دنیا چاہیے ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا ما سألت من یملکھا فکیف اسأل من لا یملکھا، دنیا کو تو میں نے دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگا، تجھ سے کیا مانگوں؟ جس اللہ نے دنیا بنائی ہے اس سے بھی میں نے دنیا نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ تیرے پاس تو اس دنیا میں سے تھوڑی سی دنیا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہے اور اس کے بعد تیرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نیک لوگوں کی صحبت ہو، ان کی علامت کیا ہوگی؟ وہ دنیا سے بے رغبتی رکھیں گے، آخرت کی طرف وہ لوگ متوجہ ہوں گے۔ نمبر 2، ان کی زندگی میں تقویٰ ہوگا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوں گے۔ نمبر 3، ان کی زندگی میں نماز کا اہتمام ہوگا، وہ فرائض کا اہتمام کریں گے، کبھی فرض نماز واجب نماز چھوڑنے والے نہیں ہوں گے۔ جو فرائض کا اہتمام نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ نیک انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں فرائض کا اہتمام نہ ہو۔ حضرات سلف کی زندگی تو ایسی گزری، فرائض تو فرائض ہیں، وہ اتنا فرض کا اہتمام کرتے تھے ان سے تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے، امام وکیع فرماتے ہیں، وہ فرماتے تھے الحمدللہ میری زندگی کے 70 سال اس طرح گزرے ہیں کہ مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ 70 سال زندگی کے ایسے گزرے، فرض نماز نہیں، تکبیر اولیٰ ان سے فوت نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مانودی للصلاۃ منذ 40 سنۃ الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال زندگی کے ایسے گزارے کہ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 22 سال تک تکبیر اولیٰ کا اہتمام رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات سلف کی زندگی میں یہ بات نظر آئے گی کہ جن کی صحبت ہم نے لینی ہے وہ فرائض کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت ان کی زندگی کا مشغلہ ہوگا، قرآن کریم میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، چلتے پھرتے زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تلاوت کی توفیق دیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے تلاوت کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم پڑھتے نہیں، ہماری کیا مجال پڑھے نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ 5-6 گھنٹے انٹرنیٹ پہ گزر جاتے ہیں، ساری رات موبائل دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، سارا دن میسج پڑھتے واٹس ایپ پہ کیبل پہ گزر جاتے ہیں، قرآن کریم اٹھا کر 5 منٹ تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو جو آنکھیں ساری رات بدنظری کریں، جن کے موبائل کی میموری گانوں فلموں سے بھری ہوئی ہو، ایسی ناپاک آنکھوں کو رب اپنے مقدس کلام کے پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، ورنہ اس کی کیا مجال کہ وہ قرآن نہ پڑھے۔ تو اللہ جس سے محبت کرے گا اس کی علامت یہ ہوگی اس کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہی بات تھی، وہ ایک دن میں 15 سپارے پڑھا کرتے تھے۔ حفصہ بنت سیرین کے بارے میں صفت الصفوہ میں ہے، یومیہ کا معمول ان کا 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت تھا۔ امام وکیع بن جراح کے بارے میں ہر دن ایک قرآن کریم وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں 200 رکعت یومیہ نوافل پڑھتے تھے۔ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حیات الحیوان میں روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔
آج تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فرض کا ٹائم نہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں 200 400 رکعت نوافل یہ لوگ پڑھتے تھے. انہیں عبادت میں وہ لطف ملتا تھا جو آج ہمیں موبائل کے چلانے میں، سیاسی گفتگو کرنے میں ملتا ہے، جو دوسروں کی عزتیں اچھالنے میں، دوسروں پہ لان تان کرنے میں، دوسروں کو حقیر دکھانے میں آج جو ہمیں لذت ملتی ہے، اسلاف کو اس سے کئی گنا زیادہ لذت رب العالمین کے مقدس کلام پڑھنے میں، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں ملتی. جن نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، ان کی زندگی کا ایک وصف، ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہمیشہ ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا. آپ کسی کے بارے میں یہ دیکھنا چاہو یا اپنے بارے میں یہ دیکھو کہ ہمارا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، دیکھو میرے دل میں اللہ کے احکامات کے لیے کتنی محبت ہے. اگر آپ نے دیکھنا میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اپنے دل میں دیکھو اللہ کے احکامات کے لیے آپ کے دل میں کتنی محبت ہے. اذان کی آواز سن کر کیا کام کاج چھوڑ کر مسجد پہنچتے ہو؟ کیا فجر اور عشاء کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے؟ کیا نوافل اور تلاوت کا اہتمام ہے؟ سمجھنا چاہیے اللہ کے ہاں میری بڑی محبت ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھنا چاہیے اللہ کے ہاں میری کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے ہاں حیثیت تب ہوگی جب اس کے دل میں اللہ کے احکامات کی حیثیت ہوگی، تو اللہ محبت کرے گا. علامت کیا ہوگی؟ زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، چلتے پھرتے ذکر کرے گا. زبان کی مثال ہے چمچ کی، دل کی مثال ہے ہانڈی کی. چمچ وہی نکالتی ہیں ہانڈی سے جو ہانڈی میں ہوتا ہے. تو ہانڈی میں اگر اللہ کی محبت ہوگی تو چمچ میں وہی ظاہر ہوگا ذکر. اور اگر ہانڈی میں دنیا کی محبت ہوگی، دوسروں کی ہوگی، تو زبان پر اسی چیز کا تذکرہ ہوگا. رات سوتے وقت انسان اپنی زندگی کا تھوڑا سا موازنہ کرے. آج کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کیا، کتنی دیر سیاسی گفتگو کی، کتنی دیر رب کو یاد کیا، کتنی دیر دوسروں پہ کیچڑ اچھالا. تھوڑی دیر کے لیے موازنہ کر لے، کتنی مجھے توفیق ملی 24 گھنٹوں میں عبادت اور ذکر اور تلاوت اور درود شریف کی. حضور کا تذکرہ نہیں کرتے، جن کے لیے کائنات کا نظام بنا ان پر درود شریف نہیں پڑھتے. ان لیڈروں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی زندگی کرپشن میں گزر گئی، جنہوں نے مال کھا کھا کر اپنی اولاد کے لیے جمع کر کر کے ان کے دل میں رعایا کے لیے کوئی حیثیت، کوئی حق نہیں، جن کی راتیں فسق و فجور میں گزرتی ہیں، فحاشی اور یعنی ان کی زندگی کا حصہ بن گیا. ان کو تو یاد کرتے ہو. اس امام الانبیاء کا تذکرہ آج مسلمان کی زبان پہ نہیں ہوتا جن کے لیے کائنات کا نظام بنا، جن کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کی ذات کی قسم، جن کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بہذا البلد، جن کی زلفوں کی قسم کھائی. واللیل اذا یغشی، جن کے چہرے کی قسم کھائی. والضحی، جس نبی کے سینے کا تذکرہ کیا. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے قسمیں کھا کر آپ کے شہر مکہ کا تذکرہ فرمایا. تو اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زبان پر یا اللہ کا ذکر رکھے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے. تو میں عرض کر رہا تھا نیک لوگوں کی صحبت جب ہوتی ہے اس کے اثرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، چلتے پھرتے وہ نظر آتے ہیں. مالداروں کی صحبت ہوگی، مال کی محبت دل میں آئے گی. ظالموں کی صحبت ہوگی، دل سے رحم ختم ہو جائے گا. عورتوں کی صحبت ہوگی تو انسان کی زندگی زیب و زینت میں گزرے گی. بچوں کی صحبت ہوگی، لہو لعب میں وقت گزرے گا. فساق فجار کی صحبت ہوگی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا اور گناہ کو سمجھنا اس کے دل سے ختم ہو جائے گا. نیک لوگوں کی صحبت ہوگی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی. اس لیے ہر صحبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو شریعت نے اسی لیے ہمیں حکم دیا صلحاء کی صحبت اختیار کرے. اور جب نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے دل میں دین کا، علماء کا، دینداروں کا محبت، ان سے تعلق اور ان کی تعظیم پیدا ہو جاتی ہے. حضرات سلف کی زندگی میں بھی یہی بات تھی. تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کہیں راستے سے جا رہے ہوتے، حضرت عباس سواری پہ نظر آتے، سواری سے نیچے اتر جاتے، حضرت عباس کو سواری پہ بٹھاتے، خود سواری کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے. حالانکہ حضرت ابو بکر عمر کا مقام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے، لیکن وہ فرماتے تھے یہ حضور کے چچا ہیں اس لیے ہم یہ ادب اور احترام کر رہے ہیں. اسی تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور کے چچا زاد ہیں، انہوں نے گھوڑے کی آگے سے لگام پکڑی، آگے آگے پیدل چل رہے۔ انہوں نے فرمایا آپ حضور کے چچا زاد ہو، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ نہ پکڑو، کسی اور کو دے دو۔ فرمایا نہیں، دین نے حکم دیا ہے بڑوں کی تعظیم کرو، علماء کی تعظیم کرو، نیک لوگوں کی تعظیم کرو، اس لیے میں تعظیم کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت بڑے خوش ہوئے، ان کا ہاتھ لیا، چوما، پیشانی سے لگایا، کہا پھر ہمیں بھی حکم ہوا ہے چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ تو جب بڑوں کی تعظیم دلوں میں ہوتی ہے، اللہ بڑوں کے دلوں میں بھی چھوٹوں کے لیے شفقت ڈال دیتا ہے۔ نیک لوگوں کی محبت رکھیں گے، اللہ اولاد کو نیک کرے گا۔ دین کی، علماء کی، قرآن کی محبت ہوگی، اولاد کے دلوں میں بھی یہی ہوگی۔ اور اگر آپ جس مجلس میں بیٹھو نیک لوگوں کو برا کہو، صلحاء کو برا کہو، علماء کو برا کہو، تو اس کے اثرات آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوں گے۔ آپ کی اولاد پڑھ ضرور لے گی، لیکن ان کی زندگی میں عمل نہیں ہوگا۔ آپ کی اولاد دنیا میں ترقی ضرور کر جائے گی، لیکن ان کو عزت نہیں ملے گی، اس لیے کہ جب آپ دوسروں کو عزت نہیں دیتے، اللہ آپ کو بھی عزت نہیں دے گا۔ اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جو دوسروں کو عزت دے۔ کسی کی زندگی میں کوئی بات ہے، اللہ اس سے پوچھے گا۔ اللہ عادل بادشاہ ہے، اللہ عدل پر فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے ہمیں وکیل نہیں بنایا کہ ہم اپنی ساری زندگی دوسروں پہ لان تان پہ گزار دیں۔ اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے اگر کسی کو آپ نے گناہ میں دیکھا بھی ہے تو آپ نے اس کو توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا، شاید اس نے توبہ کر دی اور اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہو گیا ہوگا۔ اس لیے کرامن کاتبین لکھ رہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ رب العالمین ہر انسان کے ہر عمل سے واقف ہے، تو ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ حقارت سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت ابو بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا ہی عبادت گزار تھا، بادل اور اس پہ سایہ کرتا تھا، جہاں سے گزرتا بادل کا سایہ ہوتا، یہ اس کی ایک کرامت تھی۔ ایک بڑا گناہگار آدمی تھا، اس نے دیکھا تو بہت خوش ہوا، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ وہ اس کے قریب گیا تاکہ اس کی صحبت سے مجھے فائدہ ہو، اور کہا میں آپ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتاؤ توبہ کس طرح ہوگی۔ اس نے اس کو حقیر جانا اور کہا مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ آ، تیری زندگی گناہ میں گزر رہی ہے۔ اس کو حقیر جانا، اپنے آپ کو افضل جانا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، وہی بادل جو اس پہ سایہ کر رہا تھا، اللہ نے بادل کو حکم دیا، اس دن کے بعد وہ اس گناہگار پر سایہ کرتا تھا۔ تو رب العالمین نے اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس کی زندگی سے وہ کرامت بھی لے لی، وہ زہد و تقوی کی جو نعمت تھی وہ بھی اللہ نے سلب کر دی۔ تو بات کیا بنی؟ حقارت۔ اس لیے انسان اپنے اعمال پر ہمیشہ آگاہ رہے، کوشش رہے اپنا وقت ذکر میں گزارے، تلاوت اور عبادت میں گزارے، نیک لوگوں کی صحبت و اعتراض نہ ہو۔ عموماً جو اعتراض دین پر کرتے ہیں، حضور پر کرتے ہیں، صحابہ پہ کرتے ہیں، ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب حیات الحیوان، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک اپنے دور کے بڑے محدث گزرے ہیں، امام یوسف بن زہرہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صاحب کرامت، بڑے اللہ والی بزرگ تھے۔ ایک دفعہ وہ مجلس میں بیان کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص درمیان میں کھڑا ہو گیا، اور یہ ابن سقا کے نام سے معروف تھا، قرآن کریم کا حافظ بھی تھا، بہترین مجود اور قاری بھی تھا، اپنے دور کا فقی، مسائل کا جاننے والا بھی تھا، لیکن زندگی میں تکبر تھا، زندگی میں عجب تھا، دین کو، علماء کو حقیر سمجھتا تھا۔ تو اس نے مجلس میں اٹھ کر اعتراضات شروع کر دیے۔ اس بزرگ نے دیکھا، وہ سمجھ گیا اس کا مقصد سوال کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ان پہ لان تان کرنا ہے، اس کا مقصد دین کو حقیر جاننا ہے، علماء کو حقیر جاننا ہے۔ اس نے کہا میں محسوس کر رہا ہوں تمہارے کلام سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے، تمہارے کلام سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے تمہاری موت کہیں کفر پہ نہ ہو۔ چند دنوں کے بعد ایسا ہوا، روم کا ایک قاصد آیا، بادشاہ وقت کے پاس کسی کام کے لیے جب جانے لگا، یہی ابن سقا جو قرآن کا حافظ اور بہترین مجود، مسائل کا جاننے والا اس دور کا، اس نے اس قاصد سے کہا میں بھی تمہارے ساتھ روم جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس کے ساتھ روم چلا گیا، روم میں پہنچا اور یہ عیسائی بن گیا، مذہب اسلام چھوڑ دیا، نصرانی ہو گیا، یہاں تک کہ ایک عرصے تک یہ اسی طرح عیسائی رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، ایک مسلمان وہاں اس شہر میں گیا تھا، اسے جب پتہ چلا، وہ کہتا ہے میں اس کے پاس گیا،
علامہ دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا بیمار ہو گیا تھا، ہاتھ میں ایک پنکھا تھا، اوپر مار رہا تھا، سارے جسم پہ مکھیاں ہی مکھیاں تھیں، جسم سے تعفن اور بدبو اٹھ رہا تھا۔ تو یہ اس کے قریب گیا اور اس سے کہا تو قرآن کا حافظ تھا، قرآن کریم کی کوئی آیت تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا صرف ایک آیت یاد ہے، باقی پورا قرآن بھول گیا ہوں۔ وہ آیت یہ تھی کہ کافر لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش کہ وہ ایمان لے کر آتے۔ ربما یود الذین کفروا، کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ وہ لوگ ایمان لے کر آتے۔ کہا صرف یہ آیت مجھے یاد ہے، باقی کوئی آیت یاد نہیں، جتنا علم پڑھا تھا سب بھول گیا، جو قراتیں تجوید پڑھی تھی سب چلی گئیں، جو قرآن یاد کیا تھا وہ سب چلا گیا، آخر کفر پر اس کی موت آئی۔ تو علامہ دمیری واقعہ لکھ کر بتا رہے تھے دین پر اعتراض کرتا تھا، علماء پر کرتا تھا، موت کفر پہ ہوئی۔ اس لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں علماء کا گوشت بڑا زہر آلود ہے، جس نے بھی انہیں برا بلا کہا ہے تو آخر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، خاتمہ اس کا اچھا نہیں ہوا۔ ان کی زندگی میں کوئی عیب ہے اللہ ضرور پوچھے گا، ڈبل سزا دے گا۔ عالم ہو کر غلط کام کر رہا تھا، دیندار ہو کر غلط کام کر رہا تھا، نیک لبادے میں کام رہزنوں کا کر رہا تھا، رب العالمین عادل بادشاہ ہے، ڈبل سزا دے گا۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں وہ بات نہیں تھی اور آپ کہہ رہے ہو تو وہ عادل بادشاہ ہے، آپ سے بھی پوچھے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کو برا بلا کہا، لعن طعن شروع کر دی اور اس کو گالم گلوچ دینے لگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے فرمایا، بیٹا حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے، کوئی شک نہیں، اللہ اس کو ضرور سزا دے گا، تو جو ناحق اس کو برا بلا کہہ رہے، گالیاں دے رہے، اللہ اس کی وجہ سے تجھے بھی سزا دے گا۔ اس نے زندگی میں گناہ کیا، رب العالمین پوچھے گا تو اپنے دامن کو کیوں داغدار کر رہا ہے؟ اللہ عادل بادشاہ، کسی سے رشتہ داری نہیں، جہاں اسے ظلم کی سزا دے گا تجھ سے بھی اللہ پوچھے گا۔ اس لیے کسی کی زندگی میں کوئی بات ہے بھی تو بھی ہمیں شریعت نے کہا اس کا تذکرہ نہ کرو، غیبت ہے، اور اگر اس میں نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے، ڈبل جرم ہے۔ آج ہم کسی پر الزام کرتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے، اس میں کیا تحقیق ہے؟ اس میں تو سب جھوٹ ہے، غیروں کے ہاتھوں میں جو چاہی انہوں نے چاہی بات ڈال دی، اصل مراجع تک، اصل باتوں تک پہنچنا تو مشکل ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بات دین کی ہو، صحابہ کی ہو، سلف کی ہو، دینداروں کی ہو، ان سے بچنا چاہیے۔ دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہ جس کے بارے میں ہے اللہ رب العزت فرماتے میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک گناہ کا ذکر قرآن میں ہے، ایک گناہ کا ذکر حدیث میں ہے۔ قرآن کریم میں جس گناہ کا ذکر کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ گناہ سود کا ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، جو سود کھانے والا ہے۔ اللہ فرماتے میرا اور میرے پیغمبر کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ دوسرا گناہ جس کا ذکر حدیث میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے کسی میرے نیک بندے کو برا بلا کہا، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ دو گناہ ہیں، نیک لوگوں پہ لعن طعن کرنا اور سود کھانا، جس کے بارے میں اللہ فرما رہے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ جب کسی سے اعلان جنگ کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے جنگ میں انسان دوسرے کی قیمتی چیز لیتا ہے، اور انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اللہ جب کسی سے جنگ کرتا ہے اس سے ایمان سلب کر دیتا ہے، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، لعن طعن اعتراضات کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے بستان العارفین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک محدث حدیث کا درس دے رہے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ آپ نے فرمایا جو آدمی صبح اٹھے تو وہ برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ادب سکھایا کہ انسان جب صبح اٹھے تو کسی چیز سے پانی لے کر اپنے ہاتھوں پہ ڈالے، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالے، یہ ادب آپ نے سکھایا۔ اب ایک محدث نے یہ حدیث بیان کی، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک شخص مجلس میں کھڑا ہو گیا اور مذاق کرتے ہوئے حدیث کا استہزاء کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرا ہاتھ رات کو میری دبر میں گزارتا ہے، پاخانے کی جو جگہ ہے، تو وہ کہنے لگا میرا ہاتھ رات وہاں گزارتا ہے۔ جب یہ شخص رات کو سویا،
صبح اٹھا، اس کے دونوں ہاتھ کلائی تک اس کے پاخانے کی جگہ میں دبر میں گھس گئے تھے، بہت زور لگاتا تھا، وہ ہاتھ نکلتے نہیں تھے، جہاں سے گزرتا تھا اسی حالت میں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے پہلوانوں کے پاس گیا، انہوں نے طاقت آزمائی کر دی، طبیبوں حکیموں کے پاس گیا، انہوں نے ہر قسم کی دوا دے دی، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ حضور کی حدیث کا مذاق اڑایا، اللہ نے دنیا میں رسوا اور ذلیل کر دیا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جس نے حضور پر کوئی اعتراض کیا، آپ کی کسی حدیث کا مذاق اڑایا، اللہ نے دنیا میں اس کو سزا دی۔ آج ہم بڑے نادان ہیں، کوئی حدیث سناتا ہے مذاق شروع کر دیتے ہیں، کوئی حدیث بیان کرتا ہے اس حدیث پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق کر رہا ہے، کوئی کرتے کا مذاق کر رہا ہے، کوئی مسواک کا مذاق کر رہا ہے، کوئی شریعت کے احکامات کا مذاق کر رہا ہے، کوئی مسجد کا مذاق کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے جو چاہتا ہے دین پر اعتراض شروع کر دیتا ہے۔ رب العالمین کیسی کیسی سزائیں دے دیتا ہے انسان کو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بستان العارفین میں ایک واقعہ لکھا، ایک محدث نے حدیث بیان فرمائی، صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں سے طلبہ گزرتے ہیں دین پڑھنے والے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو، تو یہ اعزاز میں فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جیسے آج کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کے لیے قالین بچھاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا دین پڑھتا ہے اللہ معصوم فرشتوں سے کہتا ہے تم ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے طلبہ کا مقام اللہ کے ہاں کتنا۔ تو ایک محدث نے حدیث بیان کی، مجمع میں ایک بدبخت تھا، اس نے کہا میں تو فرشتوں کے پروں کو توڑوں گا، دیکھوں گا یہ طلبہ کہاں سے گزرتے ہیں۔ اگلے دن محدثین کی ایک جماعت گزر رہی تھی، وہ گیا اور گھر سے اپنے جوتے لیے، جوتے کے نیچے اس نے کیلیں لگا لی، نوکدار کیلیں لگائیں، جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھے گئے اس نے وہاں پہ زور سے پاؤں مارا، میں فرشتے کے پاؤں توڑ رہا ہوں۔ پیغمبر کہتا ہے فرشتے پر بچھاتے، میں ان کے پاؤں اور پروں کو توڑ رہا ہوں۔ اس نے جیسے پاؤں مارا نیچے گرا، اللہ نے اس کے ہاتھ پاؤں سے طاقت کھینچ کے جسم کو شل کر دیا، نہ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رہی، نہ پاؤں میں چلنے کی طاقت رہی، نہ زبان میں بولنے کی طاقت رہی، نہ کانوں میں سننے کی طاقت رہی، نہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رہی۔ یہ سارے اعضاء تو رب العالمین نے دیے۔ انسان کیا سمجھتا ہے وہ خدا کے دین پر اعتراض کرے اور رب العالمین اسے چھوڑ دے گا، ڈھیل ضرور دے گا۔ رب العالمین کی عادت ہے، اس نے ہر دور میں گمراہوں کو فاسقوں کو ڈھیل دی ہے، لیکن اللہ توبہ نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے فوراً اس کو سزا دی، اس کے جسم کو شل کر دیا کہ یہ میرے پیغمبر کی حدیث کا مذاق کر رہا ہے۔ اس لیے جب حضور کا فرمان سامنے آئے سر جھکا دو، جب حضور کا فرمان سامنے آئے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، جب امام الانبیاء کی حدیث آ جائے فوراً متوجہ ہو کر اس کو سنو۔ آج گانا لگتا ہے توجہ کرتے ہیں، فلم چلتی ہے توجہ کرتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے توجہ نہیں کرتے، حدیث پڑھی جاتی ہے توجہ نہیں کرتے، درس ہوتا ہے اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل کے گفتگو چل رہی ہوتی۔ ہمارے دل میں اللہ رسول کے اقوال کا کوئی احترام نہیں ہے، اس لیے ہماری اولادوں کو اللہ نے دین سے وابستہ نہیں کیا۔ جس دن آپ کے دلوں میں محبت عظمت آئے گی اللہ آپ کی اولادوں کو عظمتیں عطا کر دے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، انسان بے ادبی اور گستاخی سے بچے، اپنی زندگی میں ادب کو لے کر آئے، لوگوں کا تذکرہ ادب سے کریں، آنے والے لوگ اس کا تذکرہ بھی ادب سے کریں گے۔ جنہوں نے حضرات سلف کو بھی برا کہا اللہ نے ان کو بھی دنیا میں سزائیں دی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الروح، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بدبخت انسان تھا، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ لعن طعن کرتا، ان کو برا بلا کہتا۔ ایک دن صبح کسی نے دیکھا راستے سے گزر رہا ہے، دونوں آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور دونوں آنکھیں یہ رخساروں پہ پڑی ہیں، چیخ رہا ہے چلا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دائیں بائیں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے تھے اور ایک طرف حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ تو خواب میں حضرت ابو بکر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بدبخت ہم پہ لعن طعن کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے میں نے خواب میں حضرت علی کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے انہوں نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی غصے میں اٹھے اور اپنی دونوں انگلیاں میری آنکھوں کی طرف بڑھائی اور میری آنکھوں میں ٹھونس دیں، کہا جب میں صبح اٹھا ہوں تو یہ میری آنکھیں باہر نکل کر یہاں میرے رخساروں پر آ گئے۔ تو اللہ نے اس کو سزا دی کہ یہ شیخین کو برا بلا کہتا تھا۔ تو اللہ کو گستاخی پسند نہیں۔
اس لیے انسان اپنی زندگی ادب کے دائرے میں گزارے. جنہوں نے کی ہے کسی بھی سلف کو کہا ہے رب العالمین نے فوراً اس کو سزا دے دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ایک شخص لان تان کرتا رہا، گالم گلوچ کرتا رہا، حضرت نے کوئی جواب نہ دیا. اچانک تھوڑا آگے بڑھے، آسمانی بجلی گری، وہی شخص وہیں جل کر مر گیا. اللہ کے نیک لوگوں کو برا کہہ رہا تھا، رب العالمین ایک وقت تک برداشت کر دیتا ہے، پھر بندے کو سزا دے دیتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بڑے متقی انسان تھے. ایک شخص نے ایک فاحشہ عورت کو پیسے دیے اور کہا یہ بھرے مجمع میں جب جائیں تو تم ان پہ الزام لگانا اور ان کو گالیاں دینا. اسی طرح وہ متقی پرہیزگار انسان مجدد الفسانی کا والد مجلس سے کہیں گزر رہا تھا، عورت نے آ کر اسی طرح شروع کر دیا. انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، بس نظر اٹھانا تھا، اچانک کوئی غیبی تھپڑ اتنے زور سے اس کو لگا، چہرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بالکل پلٹ گیا، نیچے گرے، چیخ ماری، وہیں عورت مر گئی. پتہ نہیں چلا مارنے والا کون تھا، کس نے مارا اور اچانک موت کیسے ہو گئی. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے میرے نیک بندوں کو برا کہا اللہ کہتا میرا اعلان جنگ ہے. تو زندگی انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں گزارے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے، ادب سے گزارے، اپنی اولاد کو بھی ادب سے وابستہ کرے. اللہ رب العزت پھر انسان کا خاتمہ بھی اچھا کرتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.